اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سیریز کی آخری نشست فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ڈاکٹر کے ریلیشن شپ پہ بات میں نے کافی تفصیل میں کی ہے، اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ٹریڈ آن اے ویری تھن لائن ایکچولی، لیکن آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ کہ آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے اور کسی کی طرفداری اور یا اس کی طرف سے کوئی خواہ اس کے خلاف بھی گفتگو نہ ہو۔ یہ سرٹن فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں ویری کوئکلی۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ڈاکٹر ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے، کیونکہ ڈاکٹر کا بزنس مریض ہیں، مریض کو دوائی کی ضرورت ہے اور دوائی سپلائی کرنے والی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے۔ اگر آپ انڈسٹری کو مائنس کر دیں گے تو مریض کو دوائی نہیں ملے گی اور مریض ٹھیک نہیں ہوگا اور ڈاکٹر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا یہ ٹرائنگل یوں ہی چلے گی، یہ ہمیشہ سے یوں ہی تھی، یہ ہمیشہ یوں ہی رہے گی۔ اس میں جو مرضی آپ ادھر ادھر کر کے دیکھنے کی کوشش کر لیجئے، اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کسٹمر سروس اور ڈاکٹرز اور ریلیشن شپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ان کا، اس ریلیشن شپ میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، اس میں ظاہر ہے بہت کرنٹ انفارمیشن کا ایکسچینج بھی ہے اور کئی اور اس طرح کی ایکیڈیمک سروسز ہیں جو کہ بڑی کرٹیکل ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ڈاکٹرز کی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی کلینکل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کو بھی مائنس نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جہاں تک کسٹمر سروس کا تعلق ہے تو کسٹمر سروس جب ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو پھر جاتی نہیں ہے، اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن وہ جاتی نہیں۔ ساری دنیا میں یہ چل رہا ہے اور وہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ کئی جگہ پہ بحث مباحثہ ہو چکا ہے۔ میں ایک ادھر سینٹرل ایشین کنٹری میں گیا اور میں نے وہاں جا کے مارکیٹ سروے کیا، جو میں گیا بھی ظاہر ہے اسی کام کے لیے تھا، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، فارماسیوٹیکل اپنی جہاں میں کام کرتا تھا ان کے بہاف پہ گیا تھا۔ تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہاں پہ ڈاکٹر جب پرسکرپشن لکھتا ہے تو ڈپلیکیٹ میں لکھتا ہے، تو وہ ایک اوریجنل تو مریض کو دے دیتا ہے اور اس کی ڈپلیکیٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا نا، ہمارے یہاں تو ایک ہی کاغذ پہ لکھتا ہے ڈاکٹر، پرسکرپشن چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈپلیکیٹ میں بناتا ہے تو کاپی اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنیز والے ڈاکٹر سے جا کے تو ملاقات کرتے ہیں اور وہ ڈپلیکیٹس جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کو دے دیتا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کی دوائی اتنی مرتبہ لکھی ہے، اس مریض کو لکھی ہے۔ انڈسٹری والے وہ یعنی ان کے جو نمائندے ہیں وہ جا کے فارمیسی سے اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ پرسکرپشن فل ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جتنی پرسکرپشن فل ہو جاتی ہیں اس کے بدلے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انہوں نے سمپل اپنا طریقہ رکھا ہوا ہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں کسٹمر سروس امریکہ سے لے کے اور افریقہ تک ہر جگہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ بس ایسا ایک نعرہ ہے جس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ریزنیبلی ان چیزوں کو ریگولیٹ کیا جائے اور اچھے طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے جہاں سے آپ چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ جیسے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ایف آئی آر درج کرنا اس کا حل نہیں ہے، وہ تو ایک بالکل ہی یعنی آربیٹری حرکت ہے اور بہت ہی ایک، میں بہرحال اس پہ میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اور بہت اچھے آسن طریقے ہو سکتے ہیں اس بات کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لوگ جا کے ڈاکٹر کا سرکاری ہسپتال میں وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس کو انڈیولی انفلوئنس کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی مریضوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کی اسیسمنٹ کر لیں کہ واقعی کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اس کو ریگولیٹ کر لیں۔ کیونکہ جب آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں نا کہ بس آئی ایم پٹنگ مائی فٹ ڈاؤن، یہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ چیزیں کسی اور راستے سے نکلتی اور وہ راستے پھر اچھے نہیں ہوا کرتے۔ سو لہٰذا یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اور اگر میں وے فارورڈ کی بات کروں کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے، تو آئی تھنک اٹ از آلویز بیٹر کہ جو دونوں پارٹیز ہیں، تینوں چاروں پارٹیز ہیں، تینوں، ظاہر مریض تو بیچاروں کی کوئی سے نہیں ہے، وہ تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ وہ انڈسٹری کو کہہ سکتے ہیں
نہ وہ ڈاکٹر کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو 3 مین پارٹیز ہیں وہ ڈاکٹرز، فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور ریگولیٹرز ہیں۔ یہ 3 لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے جو ان کے جو دماغ کے جو یہ والے خیالات ہیں نا کہ میں سپیریئر ہوں، اس کو نکال کے بیٹھنا چاہیے کہ میں تو سرکار ہوں، یا میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو بائر ہوں، یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آ گئے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی، میں ان کی دوائی بند کر دوں گا، میں کمپنی بند کر دوں گا، میں سیل کر دوں گا۔ ان خیالات سے ہٹ کے the 3 parties should sit together and they should really talk it out. They should really, they should make committees, or they should make forums, and they should make groups, and they should then try to devise ways and means and policies and procedures جن سے ان چیزوں کو بہتر کر دیا جائے، اور ان چیزوں کو لانگ ٹرم لیول پہ، لانگ ٹرم کی بنیاد پہ ان کو بہتر کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم جو نی جرک ری ایکشن کرنے کے بڑے شوقین ہیں کہ آج یہ ہوا اور آج ہی ہم یہ کر دیں گے۔ اس کی بجائے ہم ایک جو پراپر جیسے طریقہ کار ہوتا ہے، اگر کسی نئے لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو اس کو بھی کسی سوچ سمجھ کے بات کیا جائے گا، اس طرح سے کر لیں، لیجسلیٹ کر لیں، رولز بنا لیں، طریقہ کار نکال لیں، اوورسینگ آپ یعنی ایسے نکال لیجئے، اوور سائٹ کے لیے ایسے طریقے بنا لیجئے۔ انڈسٹری بھی بنا سکتی ہے، ڈاکٹرز بھی بنا سکتے ہیں، ریگولیٹرز بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، جیسے کلینکل ٹرائل ہے، اس کی اوور سائٹ کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنتی ہے نا، جو اس کو اوور سی کرتی ہے۔ دنیا بھر کا اصول ہے کہ ٹرائل ٹھیک چل رہا ہے، نہیں چل رہا، مریضوں کی صورتحال کیا ہے، کسی طرح سے کوئی دوائی، خاص طور جو نئی دوائیوں کے ٹرائل ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مریض کو نقصان ہو رہا ہو، یا کوئی اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہو تو فوراً اس کو روکا جائے یا اس کو بار بار ریویو کیا جائے۔ اگر کسی، اور کئی ٹرائل جیسے آپ تو خیر عام لوگ نہیں پڑھتے، لیکن کئی ٹرائل ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں روک دیے جاتے ہیں کہ اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یا تو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، جو انٹینڈڈ بینیفٹ تھا نا، یعنی ایک ہوتا ہے نا شروع میں کہ جی ہم یہ ٹرائل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، سادہ لفظوں میں۔ تو اگر وہ فائدہ نہیں ہو رہا تو ٹرائل رک جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کوئی درمیان میں ایسی چیز نظر آ گئی جو پہلے نہیں پتہ تھی، کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ کوئی ایسا نظر آ گیا کہ جس کی وجہ سے پتہ چلا جی 2 مریض ہی مر گئے بیچارے، تو بھی ٹرائل بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اوور سائٹ کمیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ تو اوور سائٹ کے لیے کمیٹیز بنا لیجئے آپ، اوور سائٹ کے لیے میکینزم بنا لیجئے جس سے یہ چیزوں کو آپ ایک حد تک کنٹرول کر سکیں، اور پھر یہ ہوگا کہ پھر اطمینان سے سب لوگ اپنے اپنے کام کرتے رہیں۔ سب سے احسن طریقہ یہ ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے اور بلا وجہ کے احکامات اور اس طرح کی حرکتیں، اور اس سے یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دیکھیے نا 10 کھرب روپے کی تو ہو چکی نا مارکیٹ، اب اس سے آگے ہر سال پھر گرو کر رہی ہے نا۔ یہ تو 2024 کے اینڈ پہ ہو گئی تھی، 2025 میں اور آگے چلے گی، 8، 10، 15%، 12% گروتھ تو آ ہی جاتی ہے ہر سال فارما۔ تو اس کا مطلب یہ اور بڑی ہو گئی انڈسٹری۔ اب یہ انڈسٹری کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دیتی ہے، کتنا ٹیکسز دیتی ہے گورنمنٹ کو، کتنی ڈیوٹیز پے کرتی ہے، چونکہ بے شمار چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں۔ یہ کوئی ایک چھوٹا سا کہیں پہ بیٹھ کے کسی ایک سیل میں کوئی 4 بندے بیٹھ کے اس طرح کے جب احکامات ایشو کرتے ہیں تو دے ہیو نو کلو کہ واٹ از دی ہول تھنگ اباؤٹ ایکچولی، اینڈ دے آر ناٹ ایون ڈاکٹرز ایکچولی، ٹھیک ہے۔ اور وہ یار آپ کو ہمارے ہاں یوزولی وہ جو کچھ اور ہی لوگ ہوتے ہیں نا، بیوروکریٹ ہوتے ہیں موسٹلی، اور وہ کوئی اس طرح کے احکام جاری فرما دیتے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ اس کو دی 3 parties should sit together and they should really devise mechanisms not to eliminate it۔ یہ eliminate نہیں ہوگا۔ let's be fair about it and let's be realistic about it۔ ہاں البتہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو سرٹن دائروں میں لا سکتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ انشاءاللہ ہر کسی کے حق میں بہت اچھا ہو جائے گا، اور الٹیمیٹ بینیفیشری اس کا پیشنٹ ہی ہوگا، کیونکہ اس کو بہرحال اگر کوئی کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے، چاہے وہ سپلیمنٹ کا ہی بوجھ ہے، تو وہ بھی روکا جا سکے گا پھر اس کو انشاءاللہ۔ یہ سیریز میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔